آرگنائزیشن کے ہیں. تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ 2-3 افراد آپ میں سے وہ اسلام آباد تشریف لائیں, ہمارے مہمان ہوں اور وہاں پر رہیں 1-2-3 دن. کافی ایسے مسائل ہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو میرے جو نئے سیکٹری انفارمیشن ہیں ظہور احمد, وہ بہت ہی قابل, ایماندار, محنتی اور پڑھے لکھے ایک افسر ہیں. تو ہماری بہت اچھی ٹیم ہے. بہت سارے ایشوز جو ہے وہ ہم ایسے حل کریں گے, اس میں آپ کو لمبا چوڑا جو ہے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو جیسے یہ ہماری آج کی یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو جمیل آپ انیشیٹو لے لیں یا خاتون لے لیں یا کوئی اور دوست لے لیں, 2-3 افراد جو ہے میں سر شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا ایک ٹیم بنا کے سر آپ کر دیں گے, وہاں تشریف لائیں. اور بہت سارے ایشوز یہ جو 5-6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے جب تک ہماری حکومت ہے تو ہم جو ہے وہ گاڑی پہ جھنڈا اور جھنڈے کے اندر ڈنڈا اس کے لیے نہیں آئے. وی آر ہیئر ٹو ورک. ٹھیک ہے نا. ہم وانی صاحب مجھے جانتے ہیں اور میں بھی وانی صاحب کو جانتا ہوں. میں ان کو آرام نہیں کرنے دیتا اور یہ بھی مجھے جو ہے وہ آرام نہیں کرنے دیتے. تو ہم دونوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا آرام جو ہے وہ تباہ کریں. تو آپ اس نیک مشن میں آپ بھی شریک ہو جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ وزیر تو بنے اور کام نہ کریں. تو کوشش میری یہ ہوگی, اور صرف یہ وزارت اطلاعات تک محدود نہیں ہے. میں کابینہ کا وزیر ہوں تو سارے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں. تو کہیں اور بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہے جو جائز ہو, اس کے لیے میں ہر وقت جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ناجائز ہیں. مثال کے طور پر جی گلگت بلتستان کے جو پریس کلب ہے اس کی کوئی گرانٹ نہ ہو, وہ چلڈرن آف لیسر گارڈ جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ میری آواز سب سے بلند رہی ہے. میں آج بھی اپنے کابینہ کے ایک کلیگ کو میں نے تاریخ بتائی کہ کس طرح سے میجر براؤن کی قیادت میں گلگت کے عوام نے کس طرح سے آزادی حاصل کی, کس طریقے سے جناح صاحب کو خط لکھا, پھر جناح صاحب نے وہ مارک کیا لیاقت علی خان کو. لیاقت علی خان نے وہ جارج کننگم گورنر تھے NWFP کے, ان کو مارک کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے لڑ کے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں الحاق کی درخواست دی, ان پر FCR کا کالا قانون نافذ کر دیا گیا. مطلب اس سے زیادہ ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا. وہ 1974 میں میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے FCR ختم کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اصلاحات بے نظیر کے زمانے میں اور پھر پچھلی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں 2017 کا. وانی صاحب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں تھے. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا یہاں پہ گلگت, اور ان کا چھوٹا سا جہاز ہم واپس جا رہے تھے. تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میاں صاحب نے پوچھا, ہاں سلنگی صاحب بتائیں. میں نے کہا میاں صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر بھارت 200 سال تک ریفرنڈم نہ کرائے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شہری حقوق نہیں ملیں گے. میں نے کہا ابھی یہاں جو جن لوگوں سے ملے ہیں, کوئی کھپلو کا بچہ ہے, کوئی غزر کا ہے, کوئی گلگت کا ہے, کوئی علی آباد کا ہے, کوئی ہنزا کا ہے, کوئی شگر کا ہے. یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے ایسا کون سا قصور کیا ہے کہ وہ آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے ملک کے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لڑکے آزاد حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کیا, اس کی سزا ہے یہ ان کی. اس نے کہا سلنگی صاحب بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں, تو میں نے کہا کچھ کریں اس کے لیے. تو انہوں نے پھر وہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. وہ تو پھر لمبی ایک تاریخ ہے جب چراغوں میں روشنی نہ رہی. لیکن آج بھی میں اپنے کابینہ کے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے آئین میں ترمیم کر کے NWFP کو خیبر پختونخوا کر دیا نا, فاٹا کو مرج کر دیا. تو ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ نے آرٹیکل 2 اور 3 جو ہے آئین کا, اس میں ترمیم کر کے لکھنا ہے کہ جب تک استصواب راہ ہو اس وقت تک اس علاقے کے لوگوں کو مکمل شہری حقوق ہوں گے, تاکہ ان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ہو, تاکہ ان کی سینٹ میں نمائندگی ہو, تاکہ NFC میں ان کا شیئر ہو, تاکہ وہ مکمل, مطلب یہ رعایا نہ ہو, شہری ہو. رعایا سبجیکٹس اور جو سٹیزنز کا جو فرق ہے
وہ ख़त्म होना चाहिए. तो मैं तो हमेशा वोकल रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, और प्रैक्टिकली भी जब मैं छोटा सा मेरा वो डीजी रेडियो का वो काम था, आपको किसी को याद है या नहीं है, 2010 में जब ये अलीबाद का वो जो अताबाद का वो जो टूटा था, मैं और रेडियो के इंजीनियर्स खुद MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसमें एमरजेंसी ट्रांसमीटर लेके आए और बल्तित फोर्ट में हमने एमरजेंसी रेडियो इंस्टॉल किया. जब वो ख़त्म हो गई एमरजेंसी तो वो FM में इस्लामाबाद नहीं लेकर आया, इस गिलगित शहर में हमने लगाया कि जी ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला FM स्टेशन. अभी भी ये वही चल रहा है. ठीक है ना जी. इसी तरह से यहाँ की जो ज़बानें हैं, चाहे शीना हो, बल्ती हो, ग्रोशेस्की हो, वखी हो, वो मेरे लिए पाकिस्तान की ज़बानें हैं और वो उतनी ही मेरे लिए प्यारी हैं. ज़बान में प्रोग्राम क्यों नहीं करते गिलगित से? मैंने कहा की ज़बान क्या है? कहते हैं हमारी ज़बान कोई ज़बान है. तो मैंने कहा कि आप कुछ लोग दें जिनको हम ट्रेन करते हैं, और फिर हमने लेट नाइट वो वही ज़बान में ब्रॉडकास्ट शुरू करवाई गिलगित के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से, क्योंकि रात को मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जो सिग्नल्स हैं वो दूर तक जाते हैं. तो हमारा ख्याल ये था कि जो वखान कॉरिडोर है उस तक आवाज़ जाएगी. लेकिन अब हुआ ये है कि जो पुराने एनालॉग ट्रांसमीटर्स हैं वो तकरीबन मरते जा रहे हैं. 2011 में मैं जो डिजिटल कंसोर्शियम है DRM, उसमें मैंने रेडियो पाकिस्तान की मेंबरशिप करवाई थी 2011, और अब 2023 है. आप देखें मेरे जाने के बाद वो पूरा उन्होंने बंद करके रख दिया. अभी पिछली जो हुकूमत थी PDM की, मरियम औरंगज़ेब ने दोबारा उसको रिवाइव किया है. तो मेरी कोशिश होगी कि ये जो डिजिटल ट्रांसमीटर्स हैं वो सिर्फ जो दूसरा पाकिस्तान है वहाँ तक ना हो, इस पाकिस्तान तक भी वो आए. PTV का जो आपका मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है. मैं वापस जाके इस पे पूरी तरह से कोशिश करूँगा. बहुत सारे बातें हैं आपकी जो रह गई हैं, लेकिन मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि आप ये सारी जो चीज़ें आपने की हैं ये नोट डाउन कर लें. 2